دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی نعت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آج بھی بہت سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ نعت ہے سنو عرض میری کملی والے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نعت جس آواز میں گائی گئی وہ پاکستان کی مشہور گلوکارہ زبیدہ خانم کی تھی۔ جب یہ نعت پہلی بار ریکارڈ ہوئی تو اسٹوڈیو میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا الفاظ ایسے تھے جو دل کو چھو گئے، اور کیوں آج بھی ہر سننے والے کے دل میں یہ نعت اثر چھوڑتی ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں اسی دل کو چھو لینے والی نعت کی پوری کہانی سنتے ہیں۔ زبیدہ خانم پاکستان کی مشہور فلمی گلوکارہ تھیں، جنہوں نے اپنی آواز سے نہ صرف فلمی دنیا میں شہرت پائی بلکہ چند نعتیں بھی گائیں جو آج بھی دلوں کو چھو جاتی ہیں۔ یہ نعت سنو عرض میری کملی والے فلم زہر عشق 1958 کے لیے ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے شاعر تھے کتیل شفائی، موسیقار تھے خواجہ خورشید انور۔ فلم کے مرکزی کردار تھے اداکار مسرت نذیر اور حبیب۔ یہ نعت اصل میں فلم کے سیاق و سباق میں شامل کی گئی تھی، لیکن اس کی عاجزی اور درد بھری کیفیت نے اسے فلم سے بھی زیادہ مقبول بنا دیا۔ نعت کے ابتدائی اشعار کچھ یوں ہیں: سنو عرض میری کملی والے، کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے، میرے دل کی لگی کملی والے، سنو عرض میری کملی والے۔ دوستو یہاں شاعر کی وہ کیفیت واضح ہے جس میں دل کی فریاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے، دنیا والے شاید اس محبت کو نہ سمجھ سکیں۔ میرے دل کی لگی کملی والے، ایک عاجز بندے کی صدا جو دل کی سچائی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ زبیدہ خانم کی آواز میں یہ نعت بس دل کو چھو جاتی ہے۔ اس کی مٹھاس اور عاجزی ایسی ہے جیسے ایک عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی بات پر پیش کر رہا ہو۔ اس نعت کو سن کر لوگ آج بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت اور عاجزی کی بہترین مثال ہے۔ ہر لفظ میں دل کی سچائی شامل ہے۔ موسیقی اور شاعری کا امتزاج سننے والے کو محسوس کراتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریکارڈنگ کے دوران اسٹوڈیو میں سب خاموش ہو گئے تھے۔ موسیقار ساز دھیمے کر گئے، نعت کی آواز میں ایسا درد اور عاجزی تھی کہ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب فلموں میں نعت شامل کرنا ایک روایت تھی، لیکن زبیدہ خانم کی آواز نے اس روایت کو ایک لازوال معیار دے دیا۔ وقت گزرتا گیا، نئی آوازیں آئیں، لیکن یہ نعت آج بھی دلوں کو ہلا دینے والی نعت سمجھی جاتی ہے۔ ریڈیو پاکستان پر نشر، میلاد اور محافل میں سنائی جاتی رہی، ہر نسل کے لوگ اسے جذباتی انداز میں سنتے رہے۔ یہ نعت یہ یاد دلاتی ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی فریاد ہمیشہ سننے والوں کے دل میں اثر چھوڑتی ہے۔ ناظرین، موسیقی اور نعت کی تاریخ میں بہت سی آوازیں آئیں اور گئیں، لیکن کچھ آوازیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زبیدہ خانم کی یہ نعت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دل کی سچی محبت اور عاجزی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے بڑی دعا ہے۔ جب یہ نعت سنتے ہیں تو دل سے یہ صدا نکلتی ہے: سنو عرض میری کملی والے، کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے، میرے دل کی لگی کملی والے، سنو عرض میری کملی والے۔ آئیے ہم بھی دل کی ہر فریاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عاجزی اور محبت کے ساتھ پیش کریں۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش: اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔